الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 32 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ابھی جو آیات چل رہی تھی اس میں اصحاب یمین کا بیان تھا۔ اصحاب یمین جنتیوں کے ایک گروہ کا نام ہے۔ جنتیوں کے دو گروہ ہیں، ایک السابقون الاولون اور دوسرے اصحاب یمین۔ پہلے گروہ کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور دوسرے گروہ کے لیے بھی جنت ہے۔ دوسرے گروہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان تھا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ ان کے لیے لمبے سائے جنت میں اور جاری پانی ہوگا۔ اب اس سے مزید اگلی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بلند بچھونوں میں، یعنی جنتی اصحاب یمین یہ جس جنت میں ہوں گے وہاں پر بے شمار پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان سے کبھی روکا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی تم نے بہت کھا لی ہے بس کرو، نہیں، کھاتے رہو جتنا مرضی کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور بلند بچھونوں میں، تو یہ بھی اعلیٰ درجے کے بچھونوں کا تذکرہ ہے کہ جنتیوں کو جو اصحاب یمین ہیں ان کو جنت میں یہ میسر ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جنتی حوروں کے وصف بیان فرماتا ہے۔ فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانب والوں کے لیے۔ جو السابقون الاولون تھا ان کے لیے بیان ہوا تھا کہ حور عین ہیں، بڑی آنکھوں والی خوبصورت اور حوریں ہیں، اور فرمایا تھا کہ ان کی شان کیا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں چھپا کے رکھے ہوئے، وہ ان جیسی ہیں۔ یہاں پر جو اصحاب یمین کے لیے جنتی حوریں ہیں ان کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، خاص انداز اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے ان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، محبت کرنے والی، اور سب ایک عمر کی ہیں۔ ہر جنتی حور کی عمر جو اصحاب یمین کے لیے ہے اس کی عمر ایک جیسی ہوگی، اور ایک جیسی سے مراد یہ ہے کہ 33 سال کی عمر جو ایک بھرپور جوانی کی عمر ہے یہ ہوگی، اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی، یعنی ہمیشہ یہی عمر ہوگی کہ ان کی عمر اور ان کی جو فزیک ہے وہ 33 سال سے کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اچھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا تو جنت میں جو بھی عورت ہوگی وہ جوان ہی ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ جو عورتیں دنیا سے بڑھاپے کی عمر میں رخصت ہوتی ہیں، جیسے کوئی 70 سال میں، کوئی 80 سال میں، کوئی 90 سال میں، جنت کے اندر یہ بھی جوانی کی عمر میں ہی ہوں گی۔ یہ جنت میں یہ بھی دوبارہ 33 سال کی عمر والی ہی ہوں گی کہ جنت کے اندر بڑھاپا نہیں، اور جنت کے اندر کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی اس معنی میں کہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ جنت کے اندر ان کی جو عمر ہے وہ جوانی کی ہوگی۔ اب یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ کتنے ہیں اور کن گروہوں میں سے ہیں؟ جیسے سابقون الاولون میں فرمایا تھا کہ پچھلوں میں، یعنی جو گزشتہ لوگ ہیں ان میں تو ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والوں میں تھوڑا گروہ، لیکن یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ کیسے ہیں؟ فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے
اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ تو پہلوں اور پچھلوں سب کے اندر بڑے بڑے گروہ جو جنتیوں کے ہیں وہ اصحاب یمین ہوں گے۔ اب یہ جنتیوں کا تذکرہ ہوا، بیان یہ چل رہا تھا کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، ازواجن ثلاثہ، 3 گروہ ہوں گے، 2 جنتی 1 جہنمی۔ جنتی گروہوں کا تذکرہ ہو گیا، اب جہنمی گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہنمی تھے اصحاب شمال، ان کا حشر اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ اور بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے ہیں؟ شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ یہ جہنمیوں کا انجام ہے کہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، سخت شدید گرم ہوا، کھولتا پانی، شدید سیاہ دھوئیں کے سائے، اور وہ سایہ تو ہے لیکن نہ اس میں کوئی ٹھنڈ نہ اس میں کوئی آرام۔ تو وہ سایہ بھی عذاب، وہ پانی بھی عذاب، وہاں کی ہوا بھی عذاب ہوگی۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ وجہ بیان فرماتا ہے، فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی یعنی وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ ان کا وہ جرم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اصحاب شمال ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ بڑے گناہ پر، حنث عظیم کے اوپر یہ ڈٹے رہے۔ وہ بڑا گناہ کون سا؟ اس سے مراد شرک، کہ شرک کے اوپر یہ لوگ ڈٹے رہے، جس کا نتیجہ یہ، اور پھر قیامت کا انکار کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اصحاب شمال میں شامل کیا گیا اور ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم۔ یہاں پر فرمایا کہ اصرار کرتے ہیں حنث عظیم پر، بڑے گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ شرک پر اصرار تو جو اس کی شناعت ہے، قباحت ہے، وہ واضح ہے۔ عام اگر کوئی گناہ ہے، خواہ وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس پر اصرار بڑا سخت ہوتا ہے۔ کبیرہ پہ اصرار اسے اور شدید کر دیتا ہے، اور صغیرہ پر اصرار اسے کبیرہ گناہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور گناہوں پر اصرار وہ برا عمل ہے اور وہ بری شے ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار بہت سے گناہ گار مسلمانوں کو کفر کی موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ گناہوں پر اصرار بہت سے مسلمانوں کو کفر کی موت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جو گناہوں سے باز نہیں آتے اور ڈٹے رہتے، شراب ہے تو شراب ہی شراب، شراب ہی شراب، مرتے دم تک شراب نہیں چھٹتی۔ بدکاری ہے تو بدکاری کی لت ان سے جاتی نہیں، سود خوری ہے جاتی نہیں، رشوت لینا ہے ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جو گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں پہ ڈٹے رہنے کی عادت ان کی موت کو کفر میں بدل دے، یعنی ان کو کفر پہ موت آئے، ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ گناہوں پر اصرار کی نحوست ہے، اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین۔ اے حبیب تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ
ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید کا بیان ہے، آخرت کا بھیانک انجام جو کافروں کے لیے اور مکذبین کے لیے اور گمراہوں کے لیے ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اگلے پچھلے سب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پیش سارے ہوں گے، لیکن پھر ان پیش ہونے والوں میں جو جھٹلانے والے ہیں اور جو گمراہ ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اے گمراہو جھٹلانے والو، تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے۔ زقوم کیا ہے؟ زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے، ایک کانٹے دار درخت ہے۔ تو اس کے جو اس کی اوپر شاخیں ہیں وہ کانٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جہنم کے اندر زقوم نام کا درخت ہوگا جس میں سے جہنمی کھائیں گے۔ تو گویا کانٹے دار چیزیں وہ کھائیں گے کہ جو ان کے گلے کو چیر دیں گی اور ان کی انتڑیوں کو چیر دیں گی کھانے میں یہ۔ اور جب وہ کھا کے پیاس کے مارے ان کی جان نکلنے کو ہوگی تو پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس قدر گرم پانی کہ جیسے ہی پئیں گے اندر کا سب کٹ جائے گا، سب انتڑیاں کٹ جائیں گی اس گرم پانی کی شدت سے۔ لیکن وہ پیاس کے مارے اس قدر برے حال میں ہوں گے کہ اس پانی پر ایسے لپکیں گے کہ جیسے سخت پیاسا اونٹ پانی کی طرف بھاگتا ہے اور پھر پانی پیتا ہے، لیکن ہوگا عذاب ہی، وہ پانی ان کو کوئی تسکین نہیں دے گا، وہ پانی ان کو کچھ آرام نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا انجام ہوگا انصاف کے دن۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو بیان فرماتا ہے، اور وہ جرائم جو ہے وہ سوالیہ انداز میں، جو ان کا انکار تھا، کفار کا انکار تھا، اللہ تعالیٰ اس کو سوالیہ انداز میں بیان فرماتا ہے کہ یہ تم نے کیا یا ہم کرنے والے ہیں، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یعنی خالق ہم، مالک ہم، رازق ہم، اس کے باوجود تم جھٹلاتے ہو تو پھر تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خالق تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے خالق تو اے لوگو ہم ہیں، تو پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے، ہماری خدائی کو کیوں نہیں مانتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہو، میاں بیوی کے درمیان جو جنسی تعلق قائم ہوتا ہے، تمہارا جتنا عمل دخل ہے اس کے بعد وہ جو بچے کی پیدائش ہے اور اس کی تخلیق ہے وہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اگر تمہارے ہاتھ میں ہو تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ ہو، کیونکہ جنسی عمل تو ہر مرد و عورت کر لیتے ہیں، جن کا بھی نکاح ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اولاد تو نہیں ہوتی، ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق اولاد تو نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ جو تم کرتے ہو تو تم اپنا عمل کر کے فارغ، پھر خالق کون ہے اس کے بعد؟ خالق تو ہم ہی ہیں، پیدا تو ہم ہی کرتے ہیں، تو خالق ہم ہیں تو پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب ارشاد ہوتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہم نے تمہیں پیدا کیا
اور اس کے بعد تمہیں موت دینا بھی ہمارے ہی قدرت میں ہے، ہماری ہی اختیار میں ہے۔ تو زندگی اور موت دونوں ہمارے اختیار میں ہے، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہیں ہٹا دیں، تمہیں بدل دیں، اور تمہیں ان صورتوں میں کر دیں جن کی تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہم اور مخلوق کو پیدا کر دیں، اور دنیا کو لے آئیں، اور انسانوں کو پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ایک نسل گزر جاتی ہے، اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ جنریشن گزر جاتی ہے، پھر اور جنریشن آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تخلیق کے عمل کو اس کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور پھر خود انسان میں دنیا کے اندر اتنے تغیرات ہو جاتے ہیں کہ پہچانا نہیں جاتا۔ بچپن کے اندر اس کی شکل کیا ہوتی ہے، جوانی میں کیا ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیا ہوتی ہے، بہت بوڑھا ہو جائے تو کیا ہوتی ہے۔ اب وہ جو انتہائی بوڑھا آدمی ہے اسے اور اس کے بچپن کی تصویر کو ساتھ رکھ کے دیکھے کو میچ نظر آتا ہے۔ تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے تغیرات جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ پہچان نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں بالکل ہی بدل دیں، چاہیں تو تمہیں جو ہے وہ انسانوں سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دے، خنزیر کی صورت میں مسخ کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہماری صورت بنی کیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہماری قدرت ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا جو پہلی تمہاری پیدائش ہے کہ تم ہوتے کیا ہو اور بن کیا جاتے ہو، تم اسے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس قطرے سے پیدا کرتا ہے اس سے پیدائش ظاہری اعتبار سے تصور میں آنے والی نہیں، سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس انداز میں پیدا کر دیتا ہے تو اس سے تم نصیحت یہ حاصل کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو موت کا تو تم مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار، آخرت کا انکار، قیامت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں۔ فرمایا تم ہل چلاتے ہو، تم بیج ڈالتے ہو، تم اس کے اوپر جو ہے خواہ وہ بیلوں کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے یا اس سے بھی کسی جدید طریقے سے تم وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہو۔ یہ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد وہ جو کھیتی پیدا ہوتی ہے اسے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ کسان کیا کر سکتا ہے؟ کسان بیج ڈال سکتا ہے، کسان پانی دے سکتا ہے، کسان ہل چلا سکتا ہے، کسان کھاد ڈال سکتا ہے، کسان کیڑوں سے بچانے کی کوششیں کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس بیج سے فصل کو پیدا کرنا خدا کا کام ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندہ اپنی طرف سے عمل کر لیتا ہے لیکن وہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشو و نما فرماتا ہے، کھیتی اگتی ہے، فصل لگتی ہے، تمہیں اناج ملتا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب مل جاتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم جتنی مرضی کوششیں کرتے رہو، تمہارے بیج کو اگنے نہ دے، اس کو چورا چورا کر دے، پھر تم حیرت زدہ بیٹھے رہو کہ یہ کیا ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ملا، محنت رائے گاں گئی، یہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ نقصان آ گیا، ہم تو محروم رہ گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی، کھیتی باڑی کی، سب کچھ کیا، سب کچھ ہوا، اگی کچھ نہیں رہا وہاں پر، فصل ہی پیدا نہیں ہو رہی، یا فصل پیدا ہوئی تو قابل استعمال ہی نہیں ہوتی، یا اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے، اچھی خاصی تیار ہو جاتی ہے، ایسی آندھی طوفان آتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اول سے لے کر آخر تک جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو وہ جو تمہیں کھیتی دینے والا ہے وہ خدا ہے، تمہاری کھیتی کا خالق جو ہے وہ خدا ہے۔ اب اس کے بعد پانی کی باری آتی ہے، ارشاد فرمایا بھلا بتاؤ تو
وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ یہ اگلی بات ارشاد ہوئی کہ یہ جو تمہیں پانی ملتا ہے، اس پانی کی نعمت پہ غور کرو کہ نعمت کتنی عظیم ہے، دینے والا کون ہے۔ پانی کی نعمت کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ زندگی کا مدار پانی پہ ہے۔ پانی نہ ہو نہ انسان بچیں، نہ حیوانات بچیں، نہ پرندے بچیں، نہ جانور بچیں، نہ کھیتیاں رہیں، نہ فصلیں اگیں، کچھ بھی نہ ہو۔ آخر ابھی ہمارے سائنسدان مریخ کے اوپر جو ہے وہ مشینیں بھیج رہے ہیں کہ جا کے پتہ کرے کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں، یعنی زندگی کے آثار تلاش کرنے کا کہ وہ جگہ زندگی کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ پانی تلاش کرو، پانی ہے یا نہیں، پانی ہوگا تو زندگی گزرے گی ورنہ زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو یہ اہمیت ہے پانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، جس سے تمہاری زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے، یہ بادلوں سے تم اتارتے ہو یا خدا نازل فرماتا ہے۔ تو یہ جو بارش کا نظام ہے یہ بھی خدا کی قدرت میں ہے، اور خدا ہی پانی عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو سارے سمندر خشک کر دے، چاہے تو سارے جو برف گلیشیئرز ہیں دنیا میں بھری پڑی ہیں، برف کے ذخیرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ یوں ختم کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، نمک نیچے رہ جاتا ہے، ہلکا پانی اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ پھر بادلوں کی صورت میں ہواؤں کے ذریعے چلتا ہے، ہوائیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، پھر وہ برستا ہے، لوگوں کو پانی نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ جو اوپر سے بھی پانی برستا ہے ہم اس کو بھی کھاری کر دیں۔ جیسے سمندر کا پانی ہے، سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، پیا نہیں جا سکتا، آدمی پی نہیں سکتا، اس قدر جو ہے وہ تلخ اور اس قدر نمکین ہوتا ہے کہ ہم پی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو یہ پانی نہیں جو بادلوں سے اترے ہم اسے بھی نمکین کر دیں، ہم اسے بھی کھاری کر دیں، تو تمہارے لیے اوپر سے اترنے والے پانی کے اندر بھی جو ہے وہ زندگی باقی نہ رہے، اسے بھی نہ پی سکو۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پانی مہیا کیا ہے تو پھر تم اس کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے، فلولا تشکرون، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے۔ اب پانی کے بعد اگلی نعمت کا بیان، آگ۔ ارشاد فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ زمانہ عرب کے اندر دو درخت تھے جن کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی، جس کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کو رگڑ کے تم آگ پیدا کرتے ہو، یہ اس آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تر لکڑیوں کے اندر، تر شاخوں کے اندر آگ کی تاثیر کو رکھ دینے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک نشانی۔ اور پھر اس سے ہٹ کر بھی جو درخت وغیرہ ہیں، تو درختوں کو جلا کر، لکڑیوں کو جلا کے آگ پیدا کی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر آگ کا بہت بڑا ذریعہ ہزاروں سال تک یہی رہا، اور اب بھی جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال بڑا واضح ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو لکڑیوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، آگ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا پیدا کردہ نظام۔ خدا چاہے تو پانی میں آگ پیدا کر دے، لیکن خدا نے لکڑیوں کے اندر آگ پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا، تو اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یہ جو آگ ہے، آگ کی دو اللہ تعالیٰ نے وصف اور منافع بیان فرمائے۔ ایک وصف تو یہ، ایک نفع تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اسے
یادگار بنایا کس کی؟ جہنم کی۔ دنیا کی آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ یاد آتی ہے کہ یہ جیسی آگ ہے ایسی ہی آگ جہنم میں ہوگی۔ تو یہ دنیا میں جو ایک شے اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے آخرت کی آگ سے ڈرتا ہے۔ جیسے بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہیں اس طرح کے کہ وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ آگ کی لو کے اوپر کرتے، جب اس کی تپش زیادہ پہنچتی تو پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ جب یہ معمولی سی دنیا کی آگ اے نفس تجھ سے برداشت نہیں ہے تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے وہ تم کیسے برداشت کر سکو گے؟ تو یوں اپنے آپ کو سمجھاتے۔ تو یہ دنیا کی آگ جو ہے اسے دیکھ کے آخرت کی آگ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ بندے کے دل میں خوف پیدا ہو۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع ہے کہ جنگل میں سفر کرنے والے سخت سردی کے اندر بھی سفر کریں، اب ان کو کھانا پکانے کے لیے اور ان کو تپش حاصل کرنے کے لیے جہاں پر آگ کی ضرورت پڑتی ہے تو لکڑیوں سے آگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر وہ خاص قسم کی لکڑیاں وہ درخت مراد ہیں جن کے جو درخت رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی تو بھی کہ ان کو رگڑ کے آگ حاصل کرتے تھے، اگر وہ درخت نہ بھی مراد لیے جائیں تب بھی جو ہے وہ فی نفسی یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگلات میں جو لکڑیاں پیدا کی ہیں انہی کے ذریعے جنگلات کے اندر آگ حاصل کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تو یہ جو آیت یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اس کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ اس کا شکر کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے اور اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم۔ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں سے مراد ہے مشرق و مغرب، ستارے ادھر بھی ڈوبتے ہیں ادھر بھی ڈوبتے ہیں۔ بعض نے فرمایا مغرب بھی مراد ہے کہ ستارے وہاں ڈوبتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کی ہے اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس لیے کہ یہ قسم کون ارشاد فرما رہا ہے، یہ قسم کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر قسم کے بات کرے وہ قطعی طور پہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، لیکن اگر وہ پروردگار عالم بھی قسم کے ساتھ کوئی بات ارشاد فرمائے تو اس قسم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی عظمت والی ہے۔ اب قسم کس چیز کی، یعنی قسم کے ذریعے کیا چیز بیان کرنا مقصود ہے؟ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اوصاف کا بیان۔ قرآن پاک پوشیدہ کتاب میں ہے، اس سے مراد کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ پاک آدمی ہی اسے چھوئے۔ اس لیے قرآن پاک کو بے وضو چھونا حرام، قرآن پاک کو جنابت یعنی غسل فرض ہو اس صورت میں چھونا حرام، قرآن پاک کو حید و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے چھونا حرام۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ چھوئیں۔ تو یہ قرآن پاک کا بڑا اہم حکم ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اب یہ جو میں نے حکم عرض کیا ہے کہ بے وضو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے، غسل فرض ہو تو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے،
ہاں بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے، اور حالت جنابت میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہی منع ہیں۔ یہ جو حکم ہے یہ ائمہ اربعہ کا متفق علیہ ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ بے وضو قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ آج کے ماڈرن دور میں سیکولر ٹائپ کے جو علماء ہیں، اسکالرز کہلانے والے، وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پاک کو چھونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھو سکتے ہیں، خیر ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایسی واضح آیات کے برخلاف چلتے ہیں، تو اس طرح کے کسی آدمی کی بات نہ سنا کریں۔ جو قرآن اور حدیث میں حکم دے دیا گیا، حدیث مبارک ہے معجم صغیر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو، اور آیت کے اندر بھی واضح فرما دیا کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تو لہذا بے وضو اور ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو ہرگز نہ چھوا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ فرمایا کہ کیا قرآن کو تسلیم کرنے میں اور اسے ماننے میں سستی کرتے ہو اور اس کے نہ ماننے کو معمولی سی چیز سمجھتے ہو کہ بھی قرآن کو مان لیا تو بھی ٹھیک، نہ مان لیا تو بھی ٹھیک؟ کیا اس کا نہ ماننا تم معمولی سمجھتے ہو؟ یہ معمولی نہیں، خدا کی کتاب کا انکار بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے۔ آج کل تو فیشن بن گیا نا کہ شریعت کا حکم آئے تو کوئی بھی لفظ بول کے انکار کر دیں، اور نہیں جی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ قرآن کے احکام سامنے آتے ہیں تو بولتے نہیں اگر ان پہ عمل کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے۔ قرآن فرماتا ہے سود حرام ہے، لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اگر سود چھوڑ دیا تو دنیا کے ساتھ کیسے چل سکیں گے۔ تو احکام قرآنی کو اپنے چھوٹے موٹے جملے بنا کے یوں مسترد کر دیتے ہیں کہ ان کی اس بے باکی کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ ان کو مرنا نہیں، یہ مسلمان کہلا کے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھو، قرآن کے انکار کو معمولی نہ سمجھو۔ تم نے کیا اپنا حصہ بنایا ہوا کہ تم جو ہے بس اس کو جھٹلاتے ہی رہو گے؟ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا موت کے وقت کیا انجام ہوگا۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيدِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے حالانکہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ تم اگر ہمارا یوں ہی انکار کرتے ہو، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہماری قدرتوں کو نہیں مانتے، تو پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے اور تم وہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بندہ مر رہا، دنیا سے جا رہا، تو روک لو اسے۔ اگر خدا کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے تو یہاں خدا تو اس کی روح نکال رہا ہے، فرشتوں کو بھیج کے اس کی روح نکال رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ خدا کو قدرت نہیں اور یہ بس یہی دنیا ہے اور پھر اور کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر روح کو لوٹا کے دیکھ لو، دوبارہ روح ڈال کے دیکھ لو اگر تم کر سکتے ہو۔ دیکھیں تم سارا زور لگا کے بھی خدا کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے، تو جب خدا کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے تو پھر اس کی بات ماننے میں ہی تمہاری فلاح ہے، بھلائی ہے، اس کی بات ماننے میں ہی تمہاری نجات ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نیکوں اور بروں، مسلمانوں اور کافروں، مومنوں اور مشرکوں کا انجام بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ یہ جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اگر یہ مقربین میں سے ہے، یعنی وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، وہ جو خدا کا قرب پانے والے، فرمایا اگر یہ ان میں سے ہے تو پھر موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟
راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت۔ اس کی موت بھی ایسے آتی ہے کہ فرشتے جنتی پھول لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، جنتی کفن لے کے آتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ فوت ہونے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ اگر وہ یعنی مقربین پہلے نمبر پہ، دائیں طرف والے اصحاب یمین دوسرے نمبر پہ، تو اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے نبیوں کے سردار آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب کہ مرنے والا اگر دائیں جانب والوں میں سے ہے تو اے دائیں جانب والے موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ تو جو دائیں طرف والا ہے، جو نیک ہے، وہ بھی سلامتی وصول کرے گا، سلام وصول کرے گا۔ اور اب تیسرے نمبر والے، وہ جو بائیں طرف والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ یہ ہے جہنمیوں کا انجام، الامان والحفیظ، کہ کھولتا ہوا پانی، گرم پانی اور بھڑکتی آگ ان کا انجام ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ جو جھٹلانے والا ہے، جو گمراہ ہے۔ تو تکذیب جو ہے، جھٹلانا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، آخرت کو، یہ بڑا سنگین ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ تو اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یہ جو بیان کیا کہ مرنے والے کے یہ احوال ہوں گے، مقربین میں سے ہے تو روح و ریحان، اصحاب یمین میں سے ہے تو سلام، اور اگر مکذبین اور ضالین میں سے ہے تو پھر جہنم مقام، پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بیان کیا گیا یہ یقینی درجے کی، اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ تو اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں روایت میں ہے، ابو داؤد شریف میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ ان دو آیتوں کے احکام نازل ہونے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت کے گروہ میں شامل فرمائے، مقربین کا انجام ہمیں عطا فرمائے، اصحاب یمین کا انجام عطا فرمائے، اور مکذبین، ضالین، گمراہوں اور کافروں کے انجام سے بچائے، اور ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک خاتمہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔